4 حرفی لفظ دماغ نے شعراء کو ذہنی مشقت میں مبتلا کیا، مگر محنت و مشقت رنگ لائی، تجربہ کامیاب رہا اور نتیجے کے طور پر مشکل قوافی میں اچھے اشعار سننے میں آئے۔ ان خیالات کا اظہار ناظم پروگرام رضوان احمد فاروقی نے اپنی افتتاحی تقریر میں کیا۔ مشاعرہ ہمیشہ کی طرح سینٹ روز پبلک اسکول میں ہوا۔ اس دفعہ مشترکہ طور پر پروگرام کے انعقاد میں مسرور ایجوکیشنل سوسائٹی، شمام پیس فاؤنڈیشن اور شائقین ادب نے حصہ لیا۔ پروگرام کی سرپرستی صاحب دیوان شاعر محمد فاروق جاذب لکھنوی نے کی اور بطور مہمان خصوصی بارہ بنکی کے صغیر نوری اور لکھنؤ کے ڈاکٹر سنجے مشرا شوق نے شرکت فرمائی۔ احمد ابراہیم ملوی نے صدارت کا فریضہ انجام دیا۔ موسم کی خرابی کے باوجود مشاعرہ 4 گھنٹے تک جاری رہا۔ ممتاز صحافی اور افسانہ نگار احمد ابراہیم ملوی صاحب نے افسانہ شیشہ تیچا دل پیش کیا۔ زبان و بیان اور افسانے کی تکنیک سے باریکی شعرا بھی محسوس ہوئے۔ پیش ہے لڑنا آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ سجادہ نشین جناب محمد فاروق جاذب صاحب، محترم احمد ابراہیم ملوی صاحب، صغیر نوری صاحب بارہ بنکی، جناب سنجے مشرا شوق صاحب، ڈاکٹر زبیر انصاری صاحب، سلیم روشن صاحب اور ایڈوکیٹ شہاب الدین صاحب، ان تمامی حضرات کا استقبال ہے شہر ادب میں اس شعر کے ساتھ کہ سورج کے نکلتے ہی ہٹ جاتے ہیں منظر سے، یہ چاند ستارے بھی آداب سکھاتے ہیں۔ اسی درمیان استقبال ہے جناب محمد علی علوی صاحب کا اور قاری حسنین صاحب کا۔ آج کی یہ محفل مکمل ہوئی۔ ڈاکٹر منصور خان صاحب ہمیشہ کی طرح سرگرم تھے اور بالکل وقت سے یہاں حاضر تھے، یعنی دوسرے لوگوں کو حاضر ہونا پڑا اور یہ پہلے سے حاضر تھے۔ تو اس طرح کے لوگ بھی کم ہیں کہ جو اپنے گھر پہ اپنے اسکول میں اس طرح کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں تو جن کے چہرے پہ شکن نہیں آتی۔ اگر کبھی شکن آتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی ادبی محافل کا انعقاد کم ہو گیا ہے۔ جب زیادہ ہوتا ہے تو یہ زیادہ حساس و بشاش رہتے ہیں۔ آج کی اس محفل میں بھی ان کے چہرے مبارک کو دیکھا جا سکتا ہے۔ جس نے ان سے ذرا بھی مخالفت کرنا چاہی وہ سب بیمار ہو گئے یا ان کے کسی نہ کسی طرح کا حادثہ ہو گیا، تو اس لیے ان سے کسی طرح کا بھی بیر نہیں رکھنا چاہیے۔ اب دعوت دیتا ہوں میں جناب احمد ابراہیم ملوی صاحب کو وہ یہاں تشریف لے آئیں۔ جناب فاروق جاذب صاحب تشریف لے آئیں، ہر بار مجھے کہنا پڑتا ہے، تشریف لائیے۔ جناب صغیر نوری صاحب بارہ بنکی سے تشریف لائیں۔ آئیے علوی صاحب تشریف لائیے، ادھر کھسک کے بیٹھیے۔ جناب زبیر انصاری صاحب، جناب زبیر انصاری صاحب، سنجے مشرا شوق صاحب، محمد علی علوی صاحب کی آمد سے یہ طے ہو گیا کم از کم سب لوگ سنجیدہ نہیں رہیں گے، اب کچھ غیر سنجیدہ بھی ہو جائے، کچھ کھٹا ہو جائے، کچھ میٹھا ہو جائے۔ اس حوالے سے محمد علی علوی صاحب کا نام بہت غنیمت ہے۔ جناب سلیم روشن صاحب جو کہنے کو مزاح نگار ہیں لیکن وہ سنجیدہ لوگوں سے کہیں ذرا سنجیدہ ہیں، جو وقت ان کو دیا گیا تھا اسی میں وہ تشریف لے آئے۔ بہت سے لوگ گمراہ اس میں بھی ہوئے کہ دعوت نامے 2 طرح کے جاری ہوئے، کچھ لوگوں نے کہا کہ 2 بجے کا وقت ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ 3 بجے کا وقت ہے۔ ایک صاحب نے تو یہاں تک بتایا کہ 4 بجے کا وقت ہے۔ ہم نے کہا وہ 4 ہو جاتا ہے لیکن وقت ہے 2 ہی بجے کا۔ بہرحال آج کی نشست میں دونوں طرح کے لوگوں کا استقبال ہے۔ محترم رفعت شہزاد صدیقی صاحب بالکل وقت سے آ گئے تھے اور وقت پہ آنے والوں کو بڑی سزا جھیلنا پڑی۔ زیادہ تر لوگوں نے یہ فرمایا کہ پانی گر رہا ہے، لیکن پانی گرا وقت کے بعد۔ مرزا شارق لائے پوری صاحب بھی تشریف لے آئے، ان کا استقبال ہے، تشریف کیا۔ ادھر آئیے شارق بھائی۔ دماغ کے اوپر شعراء کرام نے دماغ کو اتنا لگا دیا کہ اس میں شاعری ٹھس ہو گئی، اور یہ سب ہوا اس لیے کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی بچے کو تعلیم دی جائے، اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ کسی بچے کو ایک دن نہ پڑھایا جائے تو اس کی نحوست کئی دن تک رہتی ہے۔ ہماری بزم کے اوپر بھی وہ نحوست اس لیے رہی کہ ہم نے کچھ مہینوں کو احترام کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا ہے اور کچھ دنوں کو، کچھ مہینوں کو اس کی اہمیت سے ناواقف ہیں۔ ہم رمضان کی بھی اتنی اہمیت نہیں کر سمجھتے جتنی کہ محرم کی ہمارے یہاں ہے۔ نتیجہ یہ کہ ہم نے اسی محرم کو مناتے مناتے کئی مہینے ضائع کر دیے، اور ان کئی مہینوں میں یہ ہوا کہ ہماری نشستیں نہیں ہوئیں۔ جو پروگرام تیسرے ہفتے ہوتا تھا وہ تیسرے نہ ہو کے چوتھے بھی نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی یہ صورتحال رہی۔ تیسرے مہینے آ گیا، ہاں تیسرا مہینہ آ گیا بقول زبیر انصاری صاحب کے۔ تو اس کا خراب اثر یہ رہا کہ جو لوگ آتے تھے عادی ہو گئے تھے، یعنی پہلے عبادت ہے، عادت، اس کے بعد عبادت، تو وہ عادت ختم ہو گئی، بچی عبادت۔
تو یہ عبادت کے طور پہ اتنے لوگ آئے ہیں۔ تو محرم میں ہم لوگوں نے ذکر حسین بھی کیا اور بہت سے اذکار و افکار ہم کرتے رہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم نے نشستوں کو قضا کر دیا یہ سوچ کے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ اسی گناہ کبیرہ کے کفارہ کے طور پہ آج کی نشست ہے۔ اس کے بعد جو نشستیں ہوں گی وہ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گی۔ بہرحال ہم نے ذکر عمر فاروق بھی کیا، لیکن اس سے ڈاکٹر منصور خان کو محفوظ رکھا۔ ہم نے یہ خواہ اس میں پھنس جائیں گے اور ایک اچھا خاصا طبقہ ان سے وابستہ ہے وہ برجھا جائے گا کہ آپ بھی عمر فاروق کو مانتے ہیں، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ہی کے ہم تو بھی مانتے ہیں، یعنی بھی ہے ہمارے یہاں ہی بھی ہے، کہ ہمارے یہاں ایک عمر تھوڑی ہے، ہمارے یہاں ابو بکر صدیق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، اس سے پہلے عمر ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں۔ ہم ان سب کو یکساں طور پہ مانتے ہیں اور ان کا عزت و احترام جب تک زندہ ہیں یوں ہی کرتے رہیں گے۔ یعنی کئی برسوں کے بعد ہمارے اندر شدت پیدا ہوئی۔ ہم لکھنؤ میں بالکل غیر لکھنوی سنی تھے، لیکن جب یہ لکھنؤ کا میں نے ماحول دیکھا قرآن کا کہ ہم ذکر کربلا تو کریں گے، ذکر اہل بیت تو فخریہ ہوگا، لیکن ذکر صحابہ میں کہیں نہ کہیں ہم کہیں گے وقت کا مسئلہ ہے، تو ہم نے کہا یہ مسئلہ تو پھر کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان پہ حرف ہے۔ نتیجہ یہ کیا میں نے اب کی 5 روزہ مشاعرے رکھ دیے ہیں، اور اس سے بھی ڈاکٹر منصور خان کو پاک رکھا ہے، صرف اس لیے کہ خدا خواستہ یہ شیعہ نہیں ہوئے ہیں، ہم ان کو ہونے بھی نہیں دیں گے۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہو کہ صاحب ان کے جو لوگ ہیں وہ کٹ گئے۔ لوگوں کا بڑا مسئلہ سنگین ہے لکھنؤ میں کہ یہ صوفی ازم ہے، یہ شیعہ ازم ہے، یہ سنی ازم ہے۔ اتنے عذابوں سے بچانے کے لیے میں نے 5 روزہ ایک محفل رکھی جس کا نام ہے ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں کوئی مدح صحابہ پڑھتا تو میں روکوں گا نہیں، یہ ہر آدمی اپنے جالے ہٹا لے۔ پہلے میں کہتا تھا کہ نعت کا مطلب صرف نعت ہے، اب میرے سمجھ میں آ گیا کہ یہ لکھنؤ میں ہے کیوں یہ سب، جب ابھی تک اتنا فتنہ باقی ہے تو عبدالشکور فاروقی کے زمانے میں کتنا ہوگا، یہ سمجھ میں میرے آ گیا۔ لہٰذا یہ مدح صحابہ کوئی کرتا تو فخریہ کرے، مجھے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ نعت اللہ کے رسول کے ذکر سے مکمل ہو جاتی ہے، یعنی انجمنیں ختم ہو جائیں کچھ بھی ہو لیکن مدح صحابہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ اس کے لیے فیضان خان کا میں نے گھر چنا ہے، یہ لوگ پہلے سنی اور فیشن قائم کیے ہوئے تھے، تو میں نے کہا یہ کام یہی لوگ کرتے رہیں، یہ تعطل و جمود کے شکار ہیں، ان کو میں نے اس کام پہ لگا دیا کہ 5 روز تک یہ نیک کام آپ کیجئے، 5 روز کے بعد پھر 5 لوگ ہم کہیں اور چن لیں گے۔ مرزا شاجق لہر پوری صاحب نے 9 تاریخ دے رکھی ہے، وہاں بھی نعت رسول ہے، یہ بھی مدح صحابہ سے نہیں روک پائیں گے۔ اور ذکر اہل بیت کریے تو کون روک رہا ہے؟ اچھا ذکر اہل بیت کریے تو بہت خوش ہوتے ہیں، مطلب لگتا کوئی ان کا ٹنٹا تھا، سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، نہ وہاں کوئی ابو بکر صدیق کی عظمت تھی نہ علی کی کم تھی، علی نے پڑھائی، ولی نے نماز پڑھی، اور یہ سب ولی بھی تھے اللہ کے، جتنوں کو ہم صحابہ و اہل بیت کہتے ہیں یہ سب اللہ کے دوست بھی تھے، تو ان سب نے نمازیں ایک دوسرے کے پیچھے پڑھی، کوئی فساد ان کا نہیں تھا، فسادی ہم ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ لا یحب المفسدین، ہم روئے زمین پہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، تو اس حوالے سے ہی ہم تمام فساد ختم کرتے ہیں، ہم ذکر اہل بیت بھی کرتے رہیں گے۔ لکھنؤ میں ذکر علی ہم نے شروع کرایا، یعنی کسی شیعہ نے باقاعدہ اس عنوان پہ پروگرام نہیں کیا، آج تک بزم شمس والے کرتے ہیں، صوفی اظہار سال میں ایک بار مولا کو مانتے ہیں، وہی بیچارے ابو بکر صدیق اور عثمان غنی اور ابو بکر تک نہیں پہنچ پائے، تو وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہم سب کریں گے۔ بہرحال اب سن لیا جائے ڈاکٹر منصور خان صاحب کو، سب انہی کے حوالے سے اتنی گفتگو ہوئی ماشاءاللہ، یہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں، اور ان کو ہم صحابہ کے بینر بھی چھوڑیں گے نہیں، بلاتے رہیں گے۔ اچھی ہے جس کی فکر ہے اچھا وہی دماغ، اچھی ہے جس کی فکر ہے اچھا وہی دماغ، اچھی ہے جس کی فکر ہے اچھا وہی دماغ، تنہا میرا جنوں ہے ادھر ہے کئی دماغ، تنہا میرا جنوں ہے ادھر ہے کئی دماغ، اچھی ہے جس کی فکر ہے اچھا وہی دماغ، اچھی ہے جس کی فکر ہے اچھا وہی دماغ، تنہا میرا جنوں ہے ادھر ہے کئی دماغ۔ مولوی صاحب کی باتوں کو لے کے ایک شعر کہا ہے، ہر موڑ پر جہاں میں بھٹکتے ہوئے قدم، ہر موڑ پر جہاں میں بھٹکتے ہوئے قدم، ہر موڑ پر جہاں میں بھٹکتے ہوئے قدم، رکھتا نہیں ہے جیسے یہاں
پر کوئی دماغ رکھتا نہیں ہے جیسے یہاں پر کوئی دماغ. امن و امان کا آج تصور ہی کچھ نہیں. امن و امان کا آج تصور ہی کچھ نہیں. امن و امان کا آج تصور ہی کچھ نہیں. دنیا میں پا گیا ہے عجب آدمی دماغ. دنیا میں پا گیا ہے عجب آدمی دماغ. ممکن ہوا ہے علم کے روشن چراغ سے. ممکن ہوا ہے علم کے روشن چراغ سے. ممکن ہوا ہے علم کے روشن چراغ سے. بکھرا رہا ہے آج جو تابندگی دماغ. بکھرا رہا ہے آج جو تابندگی دماغ. تعمیر ہی کی بات ہو تخریب کی جگہ. تعمیر ہی کی بات ہو تخریب کی جگہ. تعمیر ہی کی بات ہو تخریب کی جگہ. رکھتے ہیں ہم بھی اور ادھر آپ بھی دماغ. رکھتے ہیں ہم بھی اور ادھر آپ بھی دماغ. جلتا ہوا چراغ ہو ظلمت میں جس طرح. جلتا ہوا چراغ ہو ظلمت میں جس طرح. جلتا ہوا چراغ ہو ظلمت میں جس طرح. انسان کی ہے شعور کی جلواگری دماغ. انسان کی ہے شعور کی جلواگری دماغ. زد میں خدا کے جب ہے گلستان آرزو. زد میں خدا کے جب ہے گلستان آرزو. زد میں خدا کے جب ہے گلستان آرزو. پائے بھلا کہاں سے کوئی تازگی دماغ. پائے بھلا کہاں سے کوئی تازگی دماغ. ساقی نگاہ ڈال دے منصور کی طرف. ساقی نگاہ ڈال دے منصور کی طرف. ساقی نگاہ ڈال دے منصور کی طرف. محسوس کر رہا ہے بڑی تشنگی دماغ. محسوس کر رہا ہے بڑی تشنگی دماغ. ساقی نگاہ ڈال دے منصور کی طرف. ساقی نگاہ ڈال دے منصور کی طرف. محسوس کر رہا ہے بڑی تشنگی دماغ. اچھی ہے جس کی فکر ہے اچھا وہی دماغ. اچھی ہے جس کی فکر ہے اچھا وہی دماغ. تنہا میرا جنوں ہے ادھر ہے کئی دماغ. آپ نے اچھی شاعری سنا کے میری تقریر کو تقریباً دھو دیا. یہ ان کی شاعری کی خوبی تھی کہ امن و امان کا آج تصور ہی کچھ نہیں. امن و امان کا آج تصور ہی کچھ نہیں. دنیا میں پا گیا ہے عجب آدمی دماغ. اسی حوالے سے جناب آصف رائے بریلوی صاحب بھی تشریف لائے. یہ عجب آدمی ہیں. جس علاقے میں جاتے ہیں فائل کھول دیتے ہیں. آج کہنے لگے میں صرف سننے آنا ہے. تو یہ بھی تو ان کا عجب ہونا ہی ہے. یہ بڑا حوصلہ ہے کہ آدمی شعر نہ کہہ پائے یا نہ کہے. تساہلی کی وجہ سے وہ سننے کے لیے چلا ہے. اور جناب محمد علی علوی صاحب کو سن لیا جائے تاکہ محفل کا رخ بدلے. تشریف لائیں جناب محمد علی علوی صاحب دہلی والے.
कि आता हूँ, कलाम सुनाता हूँ, चला जाता हूँ, तकरीर नहीं करता कभी जी। नहीं, लेकिन आज 2-4 लफ्ज़ इसलिए कहने पड़ेंगे कि ये मैंने गज़ल कही और मुझे इसके लिए जो है मतला नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। और इत्तेफाक से जनाब आप मुबारक की शक्ल नज़र आई, फिर कुछ चीज़ें क्या खिलाफ तवक्कुल निकल रही? तो इनकी वजह से मेरा मतला हो गया रिजवान साहब की, तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ। और उसकी बैकग्राउंड भी ज़रा सी बता दूँ क्यों हुआ, क्योंकि मेरे आम तौर पे हर महीने एक आध नशिस्त होती रहती है, तो ये बड़े खुलूस से, बड़े प्यार से आया करते थे, लेकिन पिछले 1 साल से इन्होंने बंद कर दिया, मेरी किताब के इजरा में भी नहीं आए। और लखनवी तहज़ीब के ख़िलाफ़ कभी ये भी नहीं आ रहे, तो इन्फॉर्म करते हुए माजरा चाह लें। तो मतले की तलाश में था, ख्याल आ गया तो मतला हो गया, तो बहरहाल मतला पेश खिदमत है। क्या हुआ वो आपका कोमल दिमाग, क्या हुआ वो आपका कोमल दिमाग, किसने आखिर कर दिया पागल दिमाग। क्या हुआ वो आपका कोमल दिमाग, किसने आखिर कर दिया पागल दिमाग। एक नुस्खा मैं बताता हूँ तुम्हें, गौर कीजिए कि एक नुस्खा मैं बताता हूँ तुम्हें, एक टुकड़ा बर्फ़ लेकर मल दिमाग, एक टुकड़ा बर्फ़ लेकर मल दिमाग। और मसले दरपेश हों तो क्या हुआ, मसले दरपेश हों तो क्या हुआ, ढूंढ लेगा खुद ही कोई हल दिमाग, ढूंढ लेगा खुद ही कोई हल दिमाग। और ये जो आजकल फ़लस्तीन में हो रहा है, इसराइल फ़लस्तीन की जंग में, उसके ऊपर आ गया कि ये समा हमसे ना देखा जाएगा, ये समा हमसे न देखा जाएगा, ये समा हमसे ना देखा जाएगा, बिखरे बिखरे हैं सरे मख्तल दिमाग, बिखरे बिखरे हैं सरे मख्तल दिमाग। और ये मरव्वत जान ले लेगी मेरी, ये मरव्वत जान ले लेगी मेरी, हो गया है आज जैसे शल दिमाग, हो गया है आज जैसे शल दिमाग। और जाने कैसी फ़िक्र लाहक है मुझे, जाने कैसी फ़िक्र लाहक है मुझे, जाने क्यों है आजकल बेकल दिमाग। और आम के बागों में मिलता है अज़ाब, आम के बागों में मिलता है अज़ाब। आज फिर खा जाएगी कोयल दिमाग, कोयल दिमाग। और ये मेरी अपनी औकात का है कि जब किया इजहार तो उसने कहा, जब किया इजहार तो उसने कहा, चल गया है आपका अंकिल दिमाग। जब किया इजहार तो उसने कहा, चल गया है आपका अंकिल दिमाग। और आज अलवी तुम ज़्यादा मत हंसो, आज अलवी तुम ज़्यादा मत हंसो, हो ना जाए फिर कहीं पागल दिमाग। शायर जनाब मोहम्मद अली अलवी साहब बहुत अच्छी अच्छी शायरी सुना गए, और इस उम्र में कोयल ढूंढ रहे हैं अजीबी बागात में वो। तो एक शेर समाज फरमाएं कि पागल बना दिया है जिसे खुद ही आपने, पागल बना दिया है जिसे खुद ही आपने, क्या एहतराम आपका वो सरफिरा करे। तो इस तरह के सरफिरे मैंने मार्केट में छोड़ दिए ताकि शायरी में उछाल रहे। एक को मैंने बैठाला था, वो नामे में वो टस से मस नहीं हो सका। मोहम्मद अली अलवी को मैं दिल्ली से ले आया कि आप आइए शहर में हरकतें कीजिए, ताकि जो इस्लाम में एक दिया गया है मौका उसका पूरा फ़ायदा उठाइए, ना मिले फ़ायदा तो मुता कीजिए। ये सारे काम करने के लिए तैयार हैं। बहरहाल आम के आए दिल्ली से आए सीधे जी काम के लिए, कई लौटो ख़राब कर रहे उनको कलकत्ता और बॉम्बे घुमा रहे हैं। बयान हमारे सदर जी विकार हैं मोहतरम अहमद इब्राहिम अलवी साहब, सरपरस्त महफिल है मोहम्मद फारूक जाजिब साहब, और मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से जनाब सगीर नूरी साहब और संजय मिश्रा शौक़ साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। और दीगर सभी हजरात का इस्तकबाल है, बार बार होता रहेगा। नई मंज़र आ गए, इनका इस्तकबाल है। फ़ारूक आदिल साहब तशरीफ़ ले आए। ये दोनों लोग कम कम हाथ आते हैं, जबकि ये सब जवानसार हैं। आज संडे मिला, उस संडे का फ़ायदा उठाया फ़ारूक आदिल ने, और वो तशरीफ़ ले आए। इनके उस्ताद भाई जनाब सलीम ताबिश के पाँव भारी हैं, वो भी किसी वक्त में आ सकते हैं। आजकल वो काम कर रहे हैं।
لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔